جنہوں نے انکار کیا، قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، انکار پر انکار کرتے رہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے جو سزا بیان فرمائی ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جو منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کے لیے موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابہا، کہ کچھ راحت مل جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کٹر منکر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور پھر وہ چیخ رہے ہوں گے دوزخ کے اندر، چلا رہے ہوں گے، پکار کر درخواست کریں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کیے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال لیجئے، یعنی ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک کام کریں گے ان کاموں کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں گے، فرما بردار بن کر حاضر ہوں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے 1000 سال کے بعد جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ لیتا، وہ سمجھ جاتا، اپنی زندگی کو سنوار لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہیں 60-70 سال کی زندگی دی تھی، اتنے طویل عرصے میں جو نیک و بد کو سوچ کر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا اگر کوئی شخص تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والا پیغمبر بھی ہم نے بھیجا تھا، یعنی ہم نے وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کفار میں ہر وہ شخص جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، ہر ایک سے سوال ہوگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار بندوں کو اللہ نے یہ عار دلائی ہے، 60 سال کے ہو گئے ہیں ان کو عار دلائی ہے، اسی طریقے سے کہ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے غور و فکر کر کے اور اچھے برے کی تمیز کر کے تم نے اللہ کی راہ کیوں نہیں اپنائی۔ اسی لیے امت مرحومہ کی جو عام عمریں ہیں وہ 60 سال سے 70 سال تک مقدر ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک کے درمیان میں ہوں گی، کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے اور ان کو زیادہ عمریں نصیب ہوں گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے صرف عقل پر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ عقل کی امداد کے لیے اللہ نے نذیر بھی بھیجے ہیں۔ نذیر کون لوگ ہیں؟ نذیر کے معنی آتے ڈرانے والا، لیکن حقیقت میں نذیر وہ شخص ہے جو اپنی رحمت و شفقت اور نرمی کے سبب لوگوں کو اپنی ایسی چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرے جو اس کو ہلاکت یا مضرت میں نقصان میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرائے۔ مراد اس سے معروف معنی کے اعتبار سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور پھر ان کے نائب اور وارث علماء کرام ہیں جو اس نذیر سے مراد ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہم کو حق و باطل پہچاننے کے لیے عقل بھی دی، اس کے ساتھ اپنے پیغمبر بھی بھیجے جو حق کی طرف ہدایت کرے، باطل سے بچائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ اور امام جعفر باقر رضی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں، کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو انسان کو گویا کہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں وہ بال، کہ میاں اب تمہارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، لہذا تیاری کر لو۔ یا اگر یہ اس کے معنی مراد لیے جائیں تو یہ بھی اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ سب اپنے وجود اور گرد و پیش میں جو تغیرات و انقلابات آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہیں، انسان کو متنبہ کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر پیدا فرمائے، ہمارے اندر شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ ایمان پر قائم رکھے اور اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔